اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہمارے 27ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ اس پارے میں 20 رکوع ہیں۔ سورہ زاریات میں 2، سورہ طور میں 2، جبکہ سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں 3 جبکہ سورہ حدید میں 4 رکوع ہیں۔ چلتے ہیں اس کے پہلے رکوع کی طرف۔ اس پہلے رکوع میں 5 نافرمان قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی آمد کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ اس قوم میں مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا، ہم نے مومنوں کو وہاں سے نکال لیا۔ ظالم تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اسی طرح فرعون اور اس کے لوگ غرق ہوئے۔ قوم عاد پر ہم نے ایک نامبارک ہوا بھیجی جس نے ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ قوم سمود بھی خدا کے عذاب کے سامنے نہ ٹھہر سکی، اور ان سے پہلے قوم نوح بھی بڑی بدکار قوم تھی جو عذاب کا شکار ہوئی۔ آگے رکوع میں فرمایا کہ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا، ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا اور پھر دیکھو ہم کیا خوب ہموار بنانے والے ہیں۔ ہر شے کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہارے پاس اس کی طرف سے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم ان سے رزق نہیں مانگتے، ہم خود ان کو رزق دیتے ہیں۔ ظلم کرنے والے نہ بھولیں کہ پہلے ظالموں کی طرح ان کی بھی باری آئے گی۔ یہ جلدی نہ کریں، انکار کرنے والوں کے لیے آخر تباہی ہے۔ اور اسی رکوع پر سورہ زاریات کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام طور ہے۔ یہ اس سورت کا پہلا لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کی قسم کھائی، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ طور رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا موضوع آخرت اور اس کے احوال سے باخبر کرنا ہے، خصوصاً یہ کہ سرداران قریش اپنے رویے کو بدلیں ورنہ اس رویے کا انجام برا ہوگا۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے کوہ طور، کتاب سماوی، بیت المعمور، آسمانوں اور سمندروں کی شہادت پیش کر کے فرمایا کہ جس عذاب سے کفار کو ڈرایا جا رہا ہے وہ ضرور آ کر رہے گا۔ جس روز آسمان بری طرح ڈگمگانے لگے گا، پہاڑ اڑے پھریں گے، وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت ہی برا ہوگا۔ آج تو یہ حجت بازیوں میں لگے ہیں، مگر کل کو ان کو بری طرح جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ یہی وہ دن ہوگا جسے تم جھٹلاتے تھے۔ دوسری طرف پرہیزگار جنت میں عیش کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے نیک کاموں کی بدولت خوب سیر ہو کر کھاؤ اور پیو۔ اللہ ان کی ایماندار اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دے گا، اگرچہ اولاد اپنے اعمال میں کچھ کمی کے سبب اس درجے کے مستحق نہ ہو۔ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بھائی، ہم تو دنیا میں اپنے اہل خانہ میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے، آج اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں دوزخ کی گرمی سے بچا لیا۔ آگے رکوع نمبر 4 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نہ جادوگر ہیں، نہ دیوانے ہیں، نہ شاعر ہیں، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن خود گڑھ لیا ہے، اگر ایسا ہے تو تم اس کے مقابلے کا کلام تیار کر لو۔ کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا ان کو کسی خالق نے پیدا کیا ہے؟ یا ان کے پاس تیری رحمت کے خزانے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے یہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ ان کے بیٹے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، کیا آپ ان سے تبلیغ پر کوئی معاوضہ لے رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ آپ ان سے ایمان لانے کی توقع نہ کریں۔ ان پر تو آسمان کے ٹکڑے بھی گریں تو یہ ایمان نہ لائیں گے۔ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اس دن جب کہ سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اسی روز کسی کی کوئی تدبیر کام نہ آئے گی۔ آپ صبر کیجئے، آپ براہ راست ہماری نگرانی میں ہیں، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ اور یہیں پہ سورہ طور کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ آگے سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے۔
اس صورت کا نام سورہ نجم ہے، جو اس کا پہلا کلمہ بھی ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورہ نجم رکھا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 62 آیتوں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس صورت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 5 میں اور اس صورت کے پہلے رکوع میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم وجائے تخلیق عالم رحمت عالم سراپائے ہدایت خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی اعلیٰ ترین اور معزز ترین رتبے کے حامل ہیں، وہی بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کیا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا میں قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کی تصدیق کرتے ہوئے بعض حقائق، جنت، دوزخ، بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا جیسی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات، گفتگو اور دیدار کا ذکر کیا ہے۔ پھر مشرکوں کو یہ سمجھایا کہ جس دن کی تم پیروی کر رہے ہو، اس کی بنیاد صرف گمان پر ہے۔ تم نے لات و منات اور عزا جیسی چند دیویوں کو معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کا خدا کی خدائی میں کوئی حصہ نہیں۔ تم نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے رکھا ہے، حالانکہ اپنے لیے تم بیٹی کو آر سمجھتے ہو۔ آگے رکوع نمبر 6 میں فرمایا کہ تم نے یہ فرض کر لیا کہ تمہارے معبود اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری سفارش کر سکتے ہیں، حالانکہ تم تمام فرشتے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، بس دنیا ہی تمہاری مطلوب بنی ہوئی ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون راہ راست پر ہے اور کون بہک گیا ہے۔ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، وہ قیامت ضرور قائم کرے گا تاکہ ہر اچھے اور برے کو اس کو اپنے کیے کا بدلہ ملے۔ اچھے وہی ہیں جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہے ہیں، اللہ یہ کہ کبھی کبھی ان سے کوئی غلطی صادر ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اے محبوب، آپ کا رب انہیں اپنی مغفرت کے وسیع دامن میں پناہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم جنین کی صورت میں ماؤں کے پیٹوں میں تھے، پس اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، میں خوب جانتا ہوں کہ پرہیزگار کون ہے۔ آگے رکوع نمبر 7 میں حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحائف کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ توریت، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ آج دنیا میں موجود نہیں، لیکن قرآن میں 2 دفعہ اس کا ذکر ہے، ایک یہاں اور دوسرے سورۃ الاعلیٰ میں۔ ان صحائف میں ان باتوں کا ذکر ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ سب نے رب کے پاس پہنچنا ہے، وہی ہنستا رلاتا ہے، وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، اسی نے جوڑے نر اور مادہ پیدا کیے ہیں، دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا، وہی غنی ہے، وہی مفلس کرتا ہے، وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ آخر میں نہایت اختصار کے ساتھ ماضی کی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے عروج و زوال کا ضابطہ بیان کر دیا کہ قوموں کی تباہی میں وسائل سے محرومی یا معیشت کی تنگی نہیں، بلکہ ایمان سے محرومی، عملی بہرہ روی اور اخلاقی انحطاط سب سے بڑے عوامل ہوا کرتے ہیں۔ اور وہیں پہ ہماری سورت کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے۔ بات کی جائے اس سورت کے تعارف کی تو اس سورت کی پہلی آیت میں القمر کا لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے سورت کو سورہ قمر کہا گیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو سورت کا مرکزی مضمون رسالت کا ثبوت ہے، اس کے علاوہ قیامت کے واقع ہونے کی دلیل اور گزشتہ قوموں کی مثالیں بھی سورت کے اندر موجود ہیں۔ رکوع نمبر 8 میں اور سورت کی ابتدا میں حضور علیہ السلام کے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے معجزے سے کی گئی ہے، جسے قرآن کریم شق القمر کہتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ ان ضدی اور انادی لوگوں کے مطالبہ عذاب کی کوئی پرواہ نہ کریں، یہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں، ورنہ پہلے قوموں کی تباہی اور بربادی میں ان کے لیے کافی عبرت موجود تھی۔ یہ آپ کی پکار نہیں سنیں گے، ان کا معاملہ اب اس پکارنے والے پر چھوڑ دو جو ان کو جہنم کے لیے پکارے گا، اور اس کی پکار پہ یہ لوگ قبروں سے ٹڈیوں کی طرح نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے پہلے قوم
قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے نبی کو دیوانہ کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، الہی میں مغلوب ہوں، تو میری طرف سے خود بدلہ لے۔ تو ہم نے ان پر آسمان اور زمین کے دہانے کھول دیے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا، باقی لوگ غرق کر دیے گئے۔ ہم نے اس واقعے کو لوگوں کے لیے نمونہ بنایا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آگے فرمایا کہ قوم عاد نے پیغمبر ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی تو ہم نے ان پر تیز تند ہوا بھیجی، جس نے انہیں اکھیرے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اکھاڑ پھینک دیا۔ غور کرو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کس قدر آسان ہے۔ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ آگے رکو نمبر 9 میں فرمایا کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ اس شخص میں کوئی سی خوبی ہے کہ ہمارے درمیان میں اس کو پیغمبر بنا لیا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معاوضہ دیا گیا۔ قوم کی ایک بدبخت نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، پھر فرشتے نے ایک چیخ ماری تو چورا چورا ہو کر رہ گئے۔ غور کرو کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کس قدر آسان ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آگے بات کی گئی قوم لوط کی کہ قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یہ وہی تھے جنہیں لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر یہ اس بات سے جھگڑنے لگے تھے، ان پر عذاب آیا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے۔ دیکھو قرآن کریم کس قدر آسان ہے، مگر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آگے رکو نمبر 10 میں فرمایا کہ قوم فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے پیغمبر بھیجے گئے۔ فرعونیوں نے ہماری تمام نشانیوں کا انکار کیا، پھر ہم نے ان کو ایسا پکڑا کہ ہماری پکڑ سے کوئی نہ بچ سکا۔ اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانے کے مشرک ان سے اچھے نہیں، اور نہ ہی ہم نے ان کو کوئی چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مقابلے کی قوت رکھنے والی جماعت ہے، یہ ان کا باطل خیال ہے۔ ان کی ساری جمعیت عنقریب شکست کھا جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر قیامت میں بھی ان کو دھر لیا جائے گا، ان کا وہاں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ ہم نے ہر چیز کے اندازے کے ساتھ اسے پیدا کیا، اور ہمارا حکم آنکھ چھپکنے کی بات ہے کہ ہم ان سے پہلے ان جیسے بہتروں سے نپٹ چکے ہیں۔ پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نہروں میں ہمیشہ کی عیش کریں گے، پائیدار عزت کے مقام میں اپنے قادر مطلق اور مولا کے حضور بیٹھے ہوں گے۔ اور یہیں پہ اس سورۃ قمر کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں الرحمن کا لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ رحمان رکھا گیا ہے۔ اس میں قانون سازی کی بجائے توحید باری تعالیٰ پر کائناتی شواہد قائم کیے گئے ہیں۔ قیامت کے مناظر، جہنم کی ہولناکیاں، خاص طور پر جنت اور اس کے خوشنما مناظر کو نہایتی خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شروع صورت میں بتایا گیا کہ رحمت الہیہ کے مظاہر میں ایک بڑا مظہر قرآن کریم کی تعلیم اور انسان کو اس کے پڑھنے کا سلیقہ سکھانا ہے اور اسے قوت بیان کرنا عطا کرنا ہے۔ سورج، چاند حساب کے ایک نہایتی دقیق نظام کے تحت چل رہے ہیں، پودے اور درخت بھی اللہ کے نظام کے پابند ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور عدل و انصاف کا مظہر ترازو پیدا کیا، لہٰذا ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ زمین کو اس انداز پر پیدا کیا کہ تمام مخلوقات اس پر بآسانی زندگی بسر کر سکیں۔ اس میں کھجور، گلے اور چارہ اور خوشبودار پھول پیدا کیے۔ ان نعمتوں میں غور کر کے بتاؤ کہ آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ایسی مٹی جو خشک ہو کر بجنے لگتی ہے، ہماری قدرت کا کمال دیکھو کہ ہم نے اس سے نرم و نازک جسم والا انسان پیدا کر دیا اور جنات کو بکھرنے والی آگ سے پیدا کیا۔ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ اسی نے دو سمندروں کو جاری کی جن کے درمیان پردہ حائل ہے، جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا۔ اس نے موتی اور مرجان کا خوشنما پتھر بھی حاصل ہوتا ہے اور پہاڑوں جیسی
جسامت کے بحری جہاز بھی ان سمندروں کے اندر تیرتے ہیں اور نقل و حمل کے لیے سفر کرتے ہیں، تو تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ آگے رکوع نمبر 12 میں فرمایا کہ صفائے ہستی پر ہر شے فانی ہے، صرف اللہ باقی ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہی ہے، ہر آن اور نئی شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی صفتوں کا انکار کرو گے؟ یاد رکھو عنقریب وہ وقت آ رہا ہے جب ہم تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اے جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں میں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ تم نہیں بھاگ سکتے، اس لیے کہ خدا کے مقابلے میں بڑا زور چاہیے۔ تم خدا کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ بتاؤ اس وقت کیا بنے گا جب آسمان پھٹ جائے گا، لال تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اس روز مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ یہی جہنم ہے جس کو مجرم جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم میں اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر گردش کرتے رہیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے رکوع نمبر 13 میں فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، اس کے لیے 2 باغ ہیں، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہیں، دونوں باغوں میں پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ اہل جنت وہاں تکیوں پر بیٹھے پھل کھاتے ہوں گے، ان کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، کسی نے آج تک انہیں نہیں چھوا، ایسی خوبصورت جیسے یاقوت و مرجان ہو۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے علاوہ بھی 2 باغ ہوں گے، گھنے سرسبز شاداب، ان میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوں گے، ان میں بکثرت پھل کھجور اور انار ہوں گے۔ خوبصورت اور خوبصورت بیویاں، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں جن کو آج تک کسی نے نہیں چھوا، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ آگے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب جلیل اور کریم کا نام بڑا ہی برکت والا ہے۔ برکت والے نام سے وہی نام مراد ہیں جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا کہ آخر میں دوبارہ اسی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ارض و سما کی تخلیق ہو یا جنت و دوزخ کا وجود، غرض یہ کہ سارے جہانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اس رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور یہیں پہ سورہ رحمان کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ کے پہلے رکوع اور اس پارے کے 14 رکوع میں قیامت کے قیام کی ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا گیا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ اس دن عدل و انصاف کے ایک ایسے فیصلے ہوں گے جس کے نتیجے میں بعض لوگ عزت و مرتبے کے مستحق قرار پائیں گے، جبکہ بعض لوگوں کو ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس دن زمین شدت کے ساتھ ہل کر رہ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں اڑنے لگیں گے، لوگوں کی نیکی اور بدی کے حوالے سے 3 جماعتیں بنا دی جائیں گے، ایک اصحاب المیمنہ یعنی دائیں جانب والے، دوسرے اصحاب المشأمہ یعنی بائیں طرف والے، اور تیسرے خاص الخاص سابقین مقربین جن کے اندر پہلی امتوں کے نیکوکار لوگ اور امت محمدیہ کے مقربین شامل ہوں گے۔ پھر ان کے لیے جنت کے انعامات کا وعدہ ہے۔ اللہ کے یہ خاص بندے سونے کی تاروں سے جڑے ہوئے پلنگوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی مجلسوں میں ہمیشہ رہنے والے لڑکے مشروب سے بھرے ہوئے پیالے لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر درد ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گا۔ پسندیدہ میوے اور من پسند پرندوں کے گوشت، خوبصورت آنکھوں والی حوریں ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ سب کچھ ان کے نیک کاموں کے بدلے میں نعمتیں ملیں گی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ وہ بے خار بیریوں دور تک پھیلے ہوئے اس کے سائے میں ہوں گے، ہر دم رواں پانی کے کنارے کبھی نہ ختم ہونے والے، بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں کے ساتھ اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم نے حیرت انگیز طریقے سے پیدا کیا ہے، اپنے شوہر کو دل و جان سے چاہنے والیاں اور ہم عمر ہوں گی۔ آگے رکوع نمبر 15 میں جہنم کی سختیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بائیں بازو والوں کا برا حال ہوگا، وہ لو کی لپیٹ میں ہوں گے، کھولتے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے،
جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ پھر مرنے کے بعد زندہ ہونے پر عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے دلائل کا ایک ایسا سلسلہ بیان کیا کہ ہم نے ہی تم کو پیدا کیا، اور پس تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم انسان بنا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے موت مقرر کی، پھر ہم تمہیں زندہ کر دیں گے، ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ ہم نیست و نابود کر کے تمہاری جگہ دوسری مخلوق پیدا کر کے لے آئیں گے۔ جب تم نے ہمارے پہلے پیدا کرنے کو تسلیم کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم کھیتوں میں بیج ڈالتے ہو، اسے اگانا تمہارے اختیار میں نہیں، ہم ہی اسے اگاتے ہیں۔ اگر ہم اس کھیتی کو تباہ کر کے رکھ دیں تو تم صرف افسوس کرتے رہ جاؤ گے۔ تمہارے پینے کا پانی بادلوں سے کون نازل کرتا ہے؟ کیا تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم اس پانی کو نمکین و کروا بنا دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کیا تم اس پر اللہ کا شکر نہیں کرتے؟ جس آگ کو تم جلاتے ہو اس کا درخت کون پیدا کرتا ہے؟ تمہیں اپنے رب کریم کی تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 16 میں فرمایا کہ قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ بلا شبہ قرآن ایک بلند پایہ کتاب ہے، لوح محفوظ میں درج ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا۔ کیا تم اس کتاب سے غفلت برت رہے ہو؟ تم نے اس کے انکار کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے۔ آگے فرمایا سوچو جب جان حلق میں اٹک جاتی ہے تو تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ مر رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تم میں طاقت ہو تو اس جان کو واپس کر کے دکھاؤ۔ اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوگا تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق ہے، نعمتوں سے بھری جنت ہے۔ اگر اس کے اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملا تو فرشتے اس کا سلامتی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، مگر وہ جھٹلانے والے گمراہ میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ برحق ہے، پس اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ اور یہیں پہ سورہ واقعہ کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 25 میں حدید کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام حدید رکھا گیا ہے۔ حدید لوہے اور سٹیل کو کہتے ہیں۔ لوہے کے منافع اور فوائد ہر دور میں مسلم رہے ہیں۔ لوہے کی طاقت اور قوت اور مضبوطی کا ایک بڑا مظہر اسے سمجھا جاتا ہے۔ رکوع نمبر 17 میں فرمایا کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور دعوت دے رہی ہے کہ انسان بھی اسی کی بندگی کرے۔ وہی عزیز حکیم ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر شے کا عالم ہے، وہی کائنات کا خالق ہے۔ رات اور دن کا نظام اسی کے قبضے میں ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، زمین میں پھل و پھول وہی پیدا کرتا ہے۔ تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، دل کے راز وہی جانتا ہے۔ بس لوگوں اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنے بزرگ بندے پر اس لیے اتارا کہ تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حالانکہ زمین اور آسمان کا اصلی وارث اللہ ہی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے، فتح مکہ کے بعد کے ایمان لانے والے مجاہد درجے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ویسے دونوں کے ساتھ اللہ نے نیک و جزا کا وعدہ کیا ہے۔ آگے رکوع نمبر 18 میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کو قرض دے گا، اللہ اس کے قرض کو کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا۔ مومنوں کا ایمان قیامت کے دن ان کے آگے اور داہنے روشنی کرتا ہوگا اور انہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوگا۔ منافقوں کو قیامت کے دن ہر قسم کی روشنی سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کو جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ آج ان کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں اور اللہ کی طرف سے آنے والے حق کی طرف جھک جائیں، اور ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ خیرات کرنے والے اور اللہ کو قرض دینے والے مرد اور عورتیں اللہ کے ہاں بڑے درجات اور نور کے مستحق ہیں۔ ہماری آیات کو جھٹلانے والے کافر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 میں فرمایا کہ یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل و تماشا ہے،
ایک دوسرے سے بڑھنا، فخر کرنا یہ ایک دھوکہ ہے۔ آخرت میں عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی۔ اے لوگو، مغفرت اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوتی ہے۔ افسوس نہ کرو، جو مل جائے اس پر اکڑ نہ دکھاؤ۔ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، پھر کتاب اتاری، ترازو بھیجا تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں۔ ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے، لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ یہ اس لیے اتارا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ آگے اس سورت کے آخر میں اور آج کے پارے کے آخری رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انہیں نبوت دی اور ان کی اولاد میں بھی نبوت جاری فرمائی۔ پھر ان کے بعد کئی رسول تشریف لائے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ وہ اہل ایمان کے لیے انتہائی نرم دلی اور مہربانی کے حامل تھے۔ ان لوگوں نے جو ترک دنیا اختیار کر لی، یہ ہم نے فرض نہیں کی تھی، مگر انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اختیار کی اور اسے نبھا نہ سکے۔ آگے فرمایا، اے اہل کتاب، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنی رحمت سے تمہیں دگنا اجر اور روشنی عطا فرمائے گا، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان اللہ کے فضل میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور یہیں پہ آج کے پارے کے خلاصے کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمیں اپنے مقربین جماعت میں شامل فرمائے اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔